سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، نہیں سورہ نصر ہے غالباً نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورہ نصر ہے، مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اللہ سے، اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بات کی ہے، یعنی اللہ کے رسول سے خطاب کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے، فتح آ جائے، اور تم دیکھ لو ورأیت الناس، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، فوج کی شکل میں، یعنی فوجوں کی شکل میں، ایک ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا ہے بلکہ کئی کئی جماعتیں مسلمان ہو رہی ہیں۔ جب یہ سچویشن تم دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا مشن پورا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جاوے اور جب کامیابی آ جائے، اور تم دیکھ لو کہ لوگ اللہ کے دین میں جماعتوں کی شکل میں، فوج کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں، جب تم دیکھ لو تو فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو یہاں پہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد جو ہے اسلام کا، اسلام اور مسلمانوں کا کافروں پر غالب آ جانا، یعنی مسلمان جو ہے وہ، اس آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، یعنی جب آپ 11ویں یا 10ویں ہجری میں بہت سارے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، بہت اسلام بہت دور تک پھیل گیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور فتح سے مراد مکہ فتح ہو گیا، یعنی جب مکہ فتح ہو جائے، یعنی مکہ فتح ہونا بولے تو وکٹری، یعنی وکٹری آف اسلام، اسلام کی کامیابی، اسلام کی جیت۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے کہ جب مکہ فتح ہو جائے اور بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگیں، اور مکہ تو جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مقام تھا، یعنی کیا بولتے ہیں، نیٹو پلیس تھا، اور وہاں پر آپ رہتے بھی تھے۔ لیکن کافروں نے، آپ کو معلوم ہے کہ کافروں نے آپ کو، صحابہ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال، یعنی 8ویں سال، ایٹ ایئر، ہجرت کے 8ویں سال یعنی مکہ فتح ہوا، مکہ جو ہے فتح ہو گیا، وکٹری مل گئی، تو لوگ اسلام میں فوج کی شکل میں داخل ہونے لگے۔ جبکہ پہلے کیا تھا، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے، مکہ کی کامیابی سے پہلے، لوگ ایک ایک دو دو آدمی مسلمان ہوتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں پر بالکل بات واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ ٹرو پیغمبر ہیں، اور اسلام ٹرو ریلیجین ہے، سچا مذہب ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگ جو ہے ایک ایک نہیں بلکہ جماعتوں کی شکل میں، 10 10 کے آدمی، 10 10 کا گروپ آ رہا ہے، 15 کا گروپ آ رہا ہے، 100 آدمی آ رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اس کو کہا گیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ جماعتوں کی شکل میں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں دین میں، تو اب آپ کا کام کیا رہ جاتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا مشن پورا ہو گیا، مشن پورا ہو گیا۔ اب آپ تسبیح کیجئے اور اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہاں پہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، یعنی تبلیغ کا جو، رسالت کی جو ذمہ داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ فرض جو تیرے ذمہ تھا وہ پورا ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہے۔
اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ آ گیا. یعنی اس میں اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر بھی ہے اس صورت میں، کہ اب آپ کے دنیا کے ایام ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کو یہاں سے سفر کرنے کا وقت آ گیا. اس لیے اب آپ کو کام کیا کرنا ہے، ہم تو تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں، یعنی جب انسان جو ہے 50 سال 60 سال کا ہو جائے، تو اب اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے، تسبیح بیان کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، یہ کام زیادہ کرنا ہے. اور یہی کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آخری عمر میں آپ کو دیا گیا تھا. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تبلیغ کے ڈیوٹی جو آپ نے انجام دی، لوگوں کو اسلام پہنچایا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، تو اس ڈیوٹی کے انجام دینے میں کچھ جو کوتاہی ہو گئی ہو، جو غفلت ہو گئی ہو، اس کی معافی بھی جو ہے ہو جائے گی. تو اسی لیے جو ہے اس کو یعنی کیا بولتے ہیں اسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ کی ذمہ داری تو ادا ہو گئی ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے تعلق قائم کیجیے، اور اللہ سے معافی مانگیے اپنے گناہوں کی. اللہ کے نبی کی کیا گناہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آج ہم جو ہے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. کیا بہتر بولے تو بھائی میں تو بہت متقی ہوں، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں، تو میں کہاں گناہ کروں گا، میں کیوں معافی مانگوں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا مشن کامیاب ہو گیا، لوگ جماعتوں کی شکل میں اسلام میں آ رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے، دا وکٹری آف مکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی آپ کی دعوت بالکل کامیاب ہو گئی ہے. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے دعوت کو پہنچانے میں. تو اتنا سب ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بولا استغفار کرو. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ 70 مرتبہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 100 مرتبہ. تو آپ کے تو کوئی گناہ نہیں تھے نا، آپ کے گناہ تھے نہیں نا، آپ تو معصوم عن الخطا تھے. اور نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے، ان کو متنبع کر دیتا ہے، ان کو وارن کر دیتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، تم کو آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا ہے. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں. تو اب ان کو استغفار کاہے کے لیے؟ استغفار کے 2 3 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. اگر آپ کی گناہ ہی نہیں ہے پھر بھی آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں آپ کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے. یہ فائدہ ہے استغفار کا. اور استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی مشکلات کم ہو جاتی ہیں. دنیاوی مشکلات کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نوح کے اندر کہ استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو. انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا. جب بارش اترے گی، جب زمین پہ پانی گرے گا تو زمین سے غلہ اگے گا، تو گویا ہمارے لیے تیار ہوگا، چاول اگے گا، گیہوں اگے گا، ہے کہ نہیں؟ تو استغفار کا فائدہ کیا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو بارش ہوگی، اور اگر تم استغفار کرنا چھوڑ دو گے تو قحط آنے کا چانس ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اناج پیدا نہیں کرے گا، بارش نہیں برسائے گا. تو استغفار کے جو فائدے ہیں اس میں دیکھیے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، سب سے بڑا فائدہ بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. یعنی استغفار کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو فائنانشیل پرابلمس ہیں وہ کیور ہو جائیں گے. اور تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اولاد ہوگی، اللہ اولاد دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ یعنی تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ یعنی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغیچے بنائے گا، تمہارے لیے نہریں نکالے گا، زمین سے زندگی کا پانی نکلے گا.
اور پانی پر ہی انسان کی پوری ٹوٹل لائف کا یعنی انحصار جو ہے، دار و مدار وہ پانی پر ہے۔ تو پانی جو ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اگر یہ پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے تو پھر انسان زندہ ہو سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں آخر میں کیا کہا کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر یہ پانی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ پانی جو تم پیتے ہو اور جسے تم نہاتے ہو، اپنے برتن دھوتے ہو، اپنے کپڑے دھوتے ہو اور اپنے آپ کو صاف رکھتے ہو جس پانی کے ذریعے سے، اگر یہ پانی قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، غورا کہتے ہیں گہرائی میں، یعنی اگر یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے، ڈیپتھ میں چلا جائے، ارتھ کے ڈیپتھ میں اگر پانی چلا جائے، تو فمن یاتیکم بماء معین، تو تمہیں کون آب حیات لا کے دے گا؟ آب حیات کہتے ہیں زندگی کا پانی، یعنی جس پر انسان کی بلکہ ہر جاندار کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو یہ پانی اگر گہرائی میں چلا جائے تو پھر انسان بچ نہیں سکتا۔ اور استغفار کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش، چھوٹی موٹی بارش نہیں، موسلا دھار بارش برسائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے استغفار کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ گنہگار تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے آخرت میں۔ تو یہ فائدہ ہے۔ تو اس میں ایک ادب ہم کو سورہ نصر میں ایک ادب یہ ملتا ہے کہ انسان جب اپنی ڈیوٹی سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھے، اللہ سے کنیکشن زیادہ ہو، اللہ سے تعلق زیادہ ہو۔ یہ اب جیسے آپ سمجھ لیے آپ کی 60 سال عمر ہو گئی، آپ ریٹائرڈ ہو گئے، تو اب آپ فری ہو گئے ہیں۔ فری کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ سے آپ کو جو ہے پینشن ملے گی، پروویڈنٹ فنڈ ملے گا، تو اب آپ کو جو ہے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی ڈیوٹیاں ادا ہو گئیں تو اب آپ جو ہے کمپلیٹلی اللہ کے حوالے ہو جائیے۔ آج کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کی عمر 70 سال ہے لیکن اللہ سے غافل ہیں، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پارسا ہیں، بہت زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ استغفار کرتے رہنا چاہیے، زندگی کے ہر مرحلے میں استغفار کرنا ہے، لیکن آخری مرحلے میں خاص کر کے استغفار کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن کا ادب ہے کہ جب انسان اپنی دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف راغب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنی ڈیوٹیوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ کیا ہو جائیے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، تو فنصب، اپنے آپ کو تھکائیے، اللہ کے عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اپنے رب کی طرف جو ہے آپ متوجہ ہو جائیے، اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیجئے۔ تو 24 کا جو آپ کا روٹین ہے اس میں کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جب پورے دن کی جو مصروفیات ہیں جب وہ پوری ہو جائے تو آپ جو ہے پھر اپنے رب کی طرف آ جائیے۔ تو یہ ہے، یعنی اللہ سے ہمارا کنیکشن کبھی بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، چاہے ہم آفس میں ہو، چاہے ہم آفس کے باہر ہو، چاہے ہم گھر میں ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر طرح سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں تو ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ آخری عمر کے آخری دور میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، لیکن یہ چیز زندگی بھر کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پوری زندگی جو ہے کچھ بھی کریں بعد میں چلو توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص کر نبی سے کہا کہ نبی کے درجات آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ بہت سب سے اونچے درجے پر ہے، اللہ کے نبی کو رکھے، تو اسی لیے کہا کہ آپ استغفار کیجیے۔ تو اللہ کے نبی بہت استغفار کرتے، تو جب اللہ کے نبی استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہم سے انجانے میں، جانے انجانے میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ متنبع نہیں کرتا کیونکہ نبی نہیں ہے نا ہم لوگ، نبیوں کو متنبع کرتا ہے اللہ، تم سے غلطی ہوئی تم اصلاح کر لو، لیکن ہم کو اپنی غلطیاں خود تلاشنا ہے، ہماری غلطیاں خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے،
ہمارے کیا گناہ ہیں، کیا غلطی ہے، کیا غفلت ہوئی ہم سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس صورت کا یہ پیغام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کریں، اور اپنے آخری ایام میں ہمیں جب ہماری عمر ہو جائے 50 کے بعد، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے آج کا سبق تھا۔ کوئی ڈاؤٹ اگر ہے آج کے درس میں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ سوال کر لیجئے انشاءاللہ۔